السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نوٹیفیکیشن ان اینڈرائڈ۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے وچ دیکھا تھا، اب وچ اینڈ نوٹیفیکیشن کے نام سے آؤٹ لائن میں ایک ٹاپک ہے، یہ اس ٹاپک کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ نوٹیفیکیشنز کو دیکھتے ہیں ہم کیا ہوتے ہیں۔ نوٹیفیکیشنز آر میسیجز دیٹ این ایپ کین سینڈ ٹو یوزر ٹو انفارم دیم اباؤٹ ایونٹس اور اپڈیٹس. Notifications appears in notification jar and can include actions such as replying to a message or opening the app. Simple. تو نوٹیفیکیشن کیا ہوتے ہیں؟ یوزر کو انفارم کرنے کے لیے ہم لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے، وہ کوئی اپڈیٹ ہو سکتی ہے، تو کوئی ایکشن بھی ہو سکتا ہے، لائک کہ اگر میں نے کچھ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، تو کمپلیٹ ہونے کے بعد مجھے اوپر نوٹیفیکیشن مل جائے کہ میری ایپ ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے، تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ میرے پاس نوٹیفیکیشن ہی ہے۔ اب اسے کیسے ہم لوگ دیکھیں گے، دیکھتے ہیں فردر۔ اس کی کچھ ٹائپس ہیں۔ اس کی ٹائپ میں سب سے پہلے بیسک نوٹیفیکیشنز آتے ہیں۔ اب یہ بیسک نوٹیفیکیشنز کیا ہیں؟ دیکھیں امیج کے اندر آپ کو شو ہو رہا ہوگا کہ اس طرح سے آپ کو کچھ اوپر شو ہو رہا ہے۔ نوٹیفیکیشن آئیکن اپیئر آن دا لیفٹ سائڈ آف دا اسٹیٹس بار، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ یہ بیسک نوٹیفیکیشنز ہیں۔ یہ سمپل نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں اور چھوٹا سا آئیکن ان کا بنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک ٹائپ ہے ایکسپینڈیبل نوٹیفیکیشن، ٹھیک ہے؟ ایکسپینڈیبل نوٹیفیکیشن کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو نیچے یہ بھی کلیئر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک سمپل میرے پاس پہلے میسج تھا، ٹھیک ہے؟ اس کو فردر جب میں نے کلک کیا تو یہ اس طرح سے ایکسپینڈ ہو گیا، یعنی کمپلیٹ اوپن ہو گیا، ایسے جیسے کوئی ڈرار بنا ہوا تھا اور ڈرار میں نے کھول لیا ہو، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے نظر آ رہا ہے۔ اور فردر میرے پاس اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن پرفارم کرنے کے لیے آپشنس بھی موجود ہیں۔ تو یہاں پر اس کی تھوڑی ڈیٹیل بھی دیکھ لیتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن دیٹ کین بی ایکسٹینڈ ٹو شو مور کنٹینٹ سچ ایز لارجر ایمیج اور لانگر میسیج، ہیئر از این ایگزامپل۔ اور نیچے ساتھ ہی انہوں نے ایگزامپل کے بارے میں لکھ دیا کہ زیادہ کنٹینٹ کو شو کرنے کے لیے یا امیج پوری نہیں ہے، پوری امیج دیکھنے کے لیے بعض اوقات آپ کو گوگل کی طرف سے نوٹیفیکیشن آتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کوئی آرٹیکل وغیرہ ہوتا ہے، اسے آپ کلک کرتے ہو تو وہ پورا ایکسپینڈ ہو جاتا ہے، وہ بھی ایکسپینڈیبل میں ہی آئیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایک ایکشنیبل نوٹیفیکیشن ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ نوٹیفیکیشنز دیٹ انکلوڈ بٹن فار پرفارمنگ ایکشن لائک ریپلائنگ اے میسج اور سنوزنگ اے ریمائنڈر، تو وہ بھی آپ کے پاس کیا ہے؟ ایکشنیبل میں آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ میسیجز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لاک اسکرین پہ آپ کو کچھ میسیجز شو ہو رہے ہیں، تو آپ انہیں دبا کے کیا کر رہے ہو؟ بیسیکلی یہاں پر جب میں اسے کلک کر رہی ہوں تو وہ کیا کرے گا؟ میری جی میل اوپن کرے گا، یا پھر سب سے پہلے وہ مجھ سے میرا پاسورڈ موبائل کا مانگے گا تاکہ میں اس کو فل اپ کروں، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے بھی میں نے اس کو سیٹ کیا ہوا، اور فل اپ کرنے کے بعد میں کیا کروں؟ اس کو کھولوں، ٹھیک ہے؟ اور نوٹیفیکیشن آن دا لاک اسکرین وتھ سینسیٹیو کنٹینٹ ہڈن، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی میرے پاس کنٹینٹ ہڈن ہوگا وہ پھر میرے پاس سامنے شو ہو جائے گا جب میں اسے ان لاک کر لوں گی۔ اس کے بعد میرے پاس آتے ہیں ہیڈز اپ نوٹیفیکیشن۔ ہیڈز اپ نوٹیفیکیشن پرائیورٹی نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں، اور اگر یہ ضروری ہوتے ہیں تو پاپ اپ ہوتے ہیں ہمارے پاس کسی بھی ایپ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو دیٹ بریفلی اپیئر آن دا ٹاپ آف دا اسکرین، زیادہ تر ٹاپ آف دا اسکرین پہ ہی یہ شو ہوتے ہیں، اور ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ فوراً سے کوئی نہ کوئی ایکشن ان پر پرفارم کیا جائے، یا پھر ہماری اٹینشن لینے کے لیے۔ ان کے اندر کچھ نوٹیفیکیشنز جو سے ہیں نا وہ فور گراؤنڈ کے بھی ہوتے ہیں، کچھ بیک گراؤنڈ کے بھی ہوتے ہیں۔ اگر بیک گراؤنڈ کے دیکھے جائیں تو بیٹری لو کا بھی آپ کو آپشن اسی طرح ہی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے کچھ کی کمپوننٹس ہیں جو اس کی فردر امپلیمنٹیشن میں، کوڈنگ میں آگے استعمال ہوں گے، وہ کیا ہیں؟ نوٹیفیکیشن کمپیٹ ڈاٹ بلڈر، یہ ایک کلاس ہے نوٹیفیکیشن کریٹ کرنے کے لیے، اور یہ آفر کیا کرتی ہے؟ ڈفرینٹ اینڈرائڈ ورژن کے اندر کمپیٹیبلٹی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جس طرح اینڈرائڈ ورژن چینج ہوتا جا رہا ہے، نوٹیفیکیشنز اس کے ساتھ ساتھ لائے کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا اینڈرائڈ ورژن چینج ہوا اور اب آپ کے نوٹیفیکیشنز اس پہ صحیح سے ورک نہیں کر رہے۔ اس کے بعد نوٹیفیکیشن کا ایک چینل بنے گا، انٹروڈیوسڈ یہ کیا گیا تھا اینڈرائڈ او کے اندر۔ چینل یہ کیا آپ کو لو کرتے ہیں؟ گروپنگ کرنا، جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہائی پریورٹی کے نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں ان کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ جب آپ لوگ فرسٹ ٹائم اپنے موبائل کو یوز کرتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے اس میں کچھ ڈیفالٹ سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ڈیفالٹ سیٹنگ کے اندر آپ کے میسیجز، پاپ اپ وغیرہ سارا کچھ سیٹ ہوا ہوتا ہے، اور اسی چیز میں گروپنگ کی ہوئی ہوتی ہے کہ جو آپ کے پریورٹی کے میسیج ہیں وہ کون سے ہیں اور جو نان پریورٹی کے میسیجز ہیں وہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعد میں پھر فردر آپ لوگ جب نئی نئی اندر ایپس کرتے ہو اس کے اکارڈنگ اپنے نوٹیفیکیشن کی سیٹنگ چینج کرتے رہتے ہو۔ اور اس کے بعد پینڈنگ انٹینٹس کا اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایکشن پرفارم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہم نے ویج میں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یوزر ڈائریکٹلی نوٹیفیکیشن سے کوئی ایکشن لے سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو ایپ کو کھولے۔
واٹس ایپ کے اندر آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب اوپر میسیجز آتا ہے تو ہم مارک ایز ریڈ کو کلک کر دیتے ہیں یا وہیں سے رپلائی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ایپ کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ اسی چیز کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف چلتے ہیں. امپلیمنٹیشن میں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ سمپل ہم لوگ کیا کریں گے, ٹو کریٹ اے سمپل نوٹیفیکیشن ان اینڈرائڈ ایپ یو کین فالو دی اسٹیپ. ہم لوگ کچھ اسٹیپ فالو کریں گے اور اس میں سے سب سے پہلا اسٹیپ ہوگا موڈیفائی مین ایکٹیویٹی ڈاٹ جاوا کا. مین ایکٹیویٹی ڈاٹ جاوا میں ہی ہم اس کی فائل کریٹ کریں گے. یو کین ایڈ کوڈ دیٹ ٹریگر اے نوٹیفیکیشن. ہم ایسا کوڈ اندر ایڈ کریں گے جو کہ نوٹیفیکیشن کو ٹریگر کرے وین اے بٹن از کلکڈ, جب ایک بٹن کو دبایا جائے. ویسے اسپیسیفکلی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ بٹن کو دبائیں, نوٹیفیکیشن خود ہی شو ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی بٹن کو دباتے ہیں تو ہمیں نوٹیفیکیشن ریسیو ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے انسٹال کے بٹن کو کلک کیا تو مجھے اوپر ایک ہیڈنگ ملی کہ آپ کی انسٹالیشن سٹارٹ ہو گئی ہے یا ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ چیز اب ہم اسے دیکھتے ہیں. جاوا کے اندر ہم لوگوں نے جانا ہے سمپل نوٹیفیکیشن کے نام سے میں ایپ بنا رہی ہوں اپنی اور اس کو کمپیٹیبل کر رہی ہوں. ایپ کمپیٹ ایکٹیویٹی کے نام سے میں نے اپنی وہ جو لائبریری فائل ہے اسے بھی اپروچ کیا ہے. نوٹیفیکیشن چینل کو, نوٹیفیکیشن مینیجر کو, پینڈنگ انٹینٹ کو, کنٹیکٹس کو, انٹینٹ کو, پھر او ایس بلڈ, او ایس بنڈل, ویو, بٹن, یہ سارا کچھ جو مین کی فائلز تھیں اور جو نوٹیفیکیشنز کے لیے تھیں ان سب کو میں نے لے لیا. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس نوٹیفیکیشن کے لیے یوز ہو رہے ہیں یہ 5. ٹھیک ہے, اور یہ باقی کی جو سی ہیں یہ سمپل ہمارے پاس ہے مین ایکٹیویٹی کے فائلز ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ نوٹیفیکیشن کمپیکٹ بھی جو ہے یہاں پر وہ بھی نوٹیفیکیشن کے لیے ہم لوگ لائبریری استعمال کریں. سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنی جو سی مین کلاس ہے نا اسے کیا کرنا ہے, ایپ کمپیٹ ایکٹیویٹی کے ساتھ ایکسٹینڈ کرنا ہے. سب کو پتہ ہے کیوں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, ایک اسٹرنگ لینا ہے اور اس پہ چینل آئی ڈی ڈالی ہے سمپل چینل کے نام سے. ٹھیک ہے, یہ چینج نہیں ہونے والی. اور اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن ہم لوگوں نے آئی ڈی لی ہے جو کہ 1 لکھی ہے. اب یہ کی پیئر سیٹ ویلیوز کے طرح بھی کہاں پر کام کر سکتی ہے, ویسے یہ وہ چیز نہیں ہے. لیکن یہاں پر فائنل ویریبل کیا چیز شو کر رہا ہے کہ یہ کبھی چینج نہیں ہونے والی. یعنی یہ نوٹیفیکیشن اگر میں نے ایک دفعہ اس طرح بنا دی ہیں تو یہ اسی طرح سے ہی شو ہوگا. ٹھیک ہے, مین ایکٹیویٹی میں پہلا کام ہوتا ہے کہ ہم نے اون کریٹ کا فنکشن یوز کرنا ہوتا ہے, کیونکہ جب بھی میرے پاس میری ایپ کھلتی ہے تو میرے پاس اون کریٹ کا فنکشن کال ہوتا ہے اور اس کے اندر میرا جو بھی انسٹانس ہوتا ہے نا, سیوڈ انسٹانس ہوتا ہے, وہ شو ہوتا ہے. اور وہ کیسے شو ہوتا ہے, تھرو میری جو ریسورس فائل کے اندر لے آؤٹ پڑی ہے نا اس طرح سے. اب فرض کریں کہ میں نے اپنی ایپ کھولی ہے اور میرے سیو انسٹانس میں کیا ہے, ریسورس فائل, اور ریسورس فائل کے اندر فردر میں نے ایک بٹن رکھا ہوا ہے. تو میرے پاس کیا ہوگا, جب بھی میں ایپ کھولوں گی تو میرے پاس ایک بٹن شو ہوگا. اب وہ بٹن فردر کیا کام کرے گا, مجھے نوٹیفیکیشن پرووائڈ کرے گا. وہ نوٹیفیکیشن کیسے پرووائڈ کرے گا, اب یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. میرے پاس جو بٹن ہے اس کا میں نے نام رکھا ہے نوٹیفائی بٹن, کہ جب میں اس بٹن کو کلک کروں گی تو یہ مجھے نوٹیفیکیشن بھیجے گا. اور میں نے کہا ہے کہ اسے اس کی آئی ڈی سے, یہ اس بٹن کو میں نے کوئی نہ کوئی ایگزامل میں آئی ڈی پرووائڈ کی ہوگی, یہ وہ آئی ڈی لے کر آئے گا. اور میں نے اس کے اوپر آن کلک لسنر لگا دیا. ٹھیک ہے, جب بھی میں اس کے اوپر کلک کروں گی, اس بٹن پہ کلک کروں گی تو کیا ہوگا, شو نوٹیفیکیشن, کہ نوٹیفیکیشن شو ہوگا. اب یہ ہے فنکشن نوٹیفیکیشن کا. اب اس فنکشن کو دیکھتے ہیں کہ اس فنکشن میں کیا ہے. بیسیکلی یہ وہ فنکشن ہے جو نوٹیفیکیشن آپ کو شو کرنے والا ہے. اور یہ کیسے شو کر رہا ہے, اس نے نوٹیفیکیشن مینیجر کی کلاس کو لیا اور اس میں سے ایک آبجیکٹ کریٹ کر لیا تاکہ نوٹیفیکیشن کو مینیج کر سکے. ٹھیک ہے, گیٹ سسٹم سروس, اور سسٹم سے ایک سروس ریسیو کی, کون سی, نوٹیفیکیشن والی. ٹھیک ہے, سروس پرووائڈ کرنا کس کا کام ہوتا ہے, سسٹم کا کام ہوتا ہے. کرنل کی اجازت سے آپ لوگ اپنے جو ایپس ہیں, جو موبائلز ہیں, ان پر نوٹیفیکیشن شو کر سکتے ہو, کرنل کے بغیر نہیں. اس وجہ سے ہمیں سسٹم سروسز میں جا کر وہاں سے یہ سروس اٹھانی پڑتی ہے تاکہ ہم لوگ نوٹیفیکیشنز کو اپنے ایپس میں استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے, کریٹ نوٹیفیکیشن چینل فار اینڈرائڈ او اینڈ ابو. آپ لوگ اس طریقے سے جو نوٹیفیکیشنز ہیں ان کو کریٹ کر سکتے ہو کہ if build ڈاٹ ورین ایس ٹی کے انٹ از گریٹر دین دس. ٹھیک ہے, نوٹیفیکیشن جو سی ہے وہ صرف انہی ویرینس کے لیے ہیں یا ان سے بڑے ویرینس کے لیے ہیں. تو ہم لوگوں نے یہ چیز ڈیفائن پہلے کرنی ہے کہ کہیں ہمارے پاس ویرین چینج تو نہیں, ایسا تو نہیں اینڈرائڈ او سے چھوٹا کوئی ویرین ہو. اگر کوئی چھوٹا ویرین ہے تو اس میں نوٹیفیکیشن شو آپ کو نہیں ہوگا. بڑے جو ویرینز ہیں ان میں آپ کو نوٹیفیکیشن شو ہوگا. پہلا کام کیا ہوا, ویرین چیک. سیکنڈ جو ہے وہ کیا ہوگا, اب چینل جو ہے نا نوٹیفیکیشن کا اسے دیکھیں گے, اس کی آئی ڈی لیں گے, اس کا نیم لیں گے اور اس کی
امپورٹنس کے اکارڈنگ ہم لوگ کیا کریں گے، اس نوٹیفیکیشن کو مینیج کریں گے، اور اس کی ڈسکرپشن جو سی ہے اس کے اکارڈنگ ہم لوگ اس کو کیا کریں گے، شو کریں گے. ٹھیک ہے. اب نوٹیفیکیشن ایگزامپل جو ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے سیٹ ڈسکرپشن ٹو چینل، یعنی کہ جو نیٹ ورک مجھے یہ نوٹیفیکیشن بھیجے گا نا، وہ کس حساب سے بھیجے گا، کس نام کے ساتھ بھیجے گا، یہ وہ چیز شو کر رہے ہیں. جیسے واٹس ایپ جب آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجتی ہے تو وہ کس حساب سے بھیجتی ہے، آپ کے پاس وہ جو جس نے بھی آپ کو میسج کیا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے، اور فردر آپ کو میسج کی تھوڑی سی ڈیٹیل دی ہوتی ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہم لوگوں نے تھوڑی سی ڈسکرپشن جو سی ہوتی ہے وہ اپنے چینل پر سیٹ کرنی ہوتی ہے، تاکہ پتہ لگ سکے کہ ہمارا جو سا نوٹیفیکیشن ہے وہ کس طرح سے آگے شو ہونے والا ہے. اب انٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بٹن کے کلک ہونے پر چلے گا. تو انٹینٹ کیسے کریٹ کریں گے، انٹینٹ کی لائبریری کلاس میں سے ایک آبجیکٹ انٹینٹ کا بنائیں گے مین ایکٹیویٹی کلاس میں، اور پھر پینڈنگ انٹینٹ کا یوز کرتے ہوئے ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو کرنٹلی اپڈیشن ہوگی اس کو اپنے نوٹیفیکیشن کے لیے استعمال کریں گے. یعنی جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آتی ہے، میں نے بٹن کو کلک کیا ہے، تو ساتھ ہی میرے پاس جو نوٹیفیکیشن ہے وہ شو ہو جائے. اب وہ نوٹیفیکیشن بلڈ نوٹیفیکیشن کے حساب سے شو ہوگا کس طرح سے، دیکھیں. نوٹیفیکیشن کمپیئر ڈاٹ بلڈر. سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس نوٹیفیکیشن کی کمپیٹیبلٹی کو بلڈر کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، کیونکہ بلڈر اس چیز کو ہمیں شو کرنے والا ہے اسکرین کے اوپر. اب یہاں پر میرے پاس میری جو چینل آئی ڈی ہے وہ یوز ہوئی ہے اس وجہ سے، کیونکہ میں نے نیٹ ورک فکس کر لیا ہے. ٹھیک ہے. جو چینل 1 ہے، جو میں نے اسے نام دیا ہے، یہ میں نے فکس کر لیا ہے کہ اس چینل سے میرے ایپ کی ہی نوٹیفیکیشنز جائیں گے، اور کسی ایپ کے اس چینل سے نوٹیفیکیشن نہیں جا سکتی. جسے کہتے ہیں نا ایک پاتھ سیٹ کر لینا، وہ میں نے پاتھ سیٹ کر لیا کہ اس پاتھ سے صرف میرے میسیجز جائیں گے اور کسی کے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. ڈاٹ سیٹ اسمال آئکن، اور جو بھی میرے نوٹیفیکیشن کا آئکن ہے وہ میں نے یہاں پر سیٹ کیا ہے. پھر جو بھی میرا کنٹینٹ ٹائٹل ہے، یعنی میرے جو بھی میسج کا کنٹینٹ ہے نا، اس کا میں نے ایک ٹائٹل سیٹ کر دیا ہے. جو بھی میرے اندر فردر کنٹیکسٹ ہے نا، یعنی کہ ایک ہوتا ہے ہیڈنگ اور ایک ہوتا ہے فردر اس کے اندر ڈسکرپشن. تو جو ہیڈنگ ہے وہ میرے پاس ٹائٹل میں آئے گی، اور جو فردر ڈسکرپشن ہے وہ میرے پاس ٹیکسٹ میں آئے گی. اس کے بعد میں اس کی پرائیورٹی سیٹ کر رہی ہوں کہ ڈیفالٹ اس کی پرائیورٹی ہے، یعنی اس نے شو ہونا ہی ہونا ہے جب میں نے بٹن کو کلک کرنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آٹو کینسل ٹرو، سیٹ آٹو کینسل ٹرو، یعنی کہ جب میں اس کو اسکرین پہ کہیں اور ٹیپ کروں گی تو وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے اپنا جو کنٹینٹ ہے اس کو کیا کر دیا ہے، انٹینٹ کو ٹریگر کر دیا، یعنی کہ جیسے ہی میرا بٹن کلک ہوتا ہے تو یہ کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس جو نوٹیفیکیشن تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، اور نیچے ایک نوٹیفائی می کا فردر نوٹیفیکیشن مینیجر کا ایک فردر پارٹ رہ گیا، وہ دیکھتے ہیں. نوٹیفائی دا نوٹیفیکیشن. ظاہر سی بات ہے، اب آپ لوگ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ نوٹیفیکیشن کو نوٹیفائی کرنا ہے. او بھائی، جب اسے پتہ لگے گا کہ بٹن کلک ہوا تبھی تو نوٹیفیکیشن شو ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں پہلے نوٹیفیکیشن کو ہی نوٹیفائی کرنا پڑا نا کہ بٹن کلک ہو گیا ہے، تو اب تم آ جاؤ اسکرین کے اوپر. تو وہ چیز ہے، یہ نوٹیفیکیشن مینیجر ہوتا ہے جو نوٹیفیکیشن کو نوٹیفائی کرتا ہے کہ تم کلک ہو گئے ہو، اب آ جاؤ. اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن آئی ڈی کی وجہ سے مینیجر اسے کال کرتا ہے، اور یہ جو بلڈر کی وجہ سے اسے بتاتا ہے کہ یار تمہیں کال کر لیا، آ جاؤ. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کمپلیٹ ہوتے ہیں. اب نوٹیفیکیشن کا جو لے آؤٹ ہے، یہ فردر ایکس ایم ایل فائلز میں آپ جس طرح کرتے ہو کہ میچ پیرنٹس وغیرہ سارا سیٹنگ اور بٹن جو بھی آپ نے کریٹ کرنا، آپ بٹن کریٹ کرتے ہو. اور پھر مینیفیسٹ فائل میں اسی طرح جا کر آپ لوگ اس کی کچھ، جیسے اس کا آپ نے آئیکن سیٹ کیا، اس کو کوئی نیم سیٹ کیا، کس طرح کا اراؤنڈ ہے نہیں ہے، وہ سارا کچھ اس میں سیٹ کیا، اس کی تھیم سیٹ کی. اور مین ایکٹیویٹی میں تو آپ لوگ آلریڈی تھے، تو کیونکہ وہاں پر انٹینٹ یوز کیا تھا ہم لوگوں نے، تو اسی طرح اس انٹینٹ کو ہمیں یہاں پر شو کروانا ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ کام مین ایکٹیویٹی میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جو مین ایکٹیویٹی میں کام ہو رہا ہوتا ہے اسے ہمیں مینیفیسٹ فائل کے اندر تو شو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کمپلیٹ ہے. فورتھ میں یہ ہے اس کا آئیکن. تو آئیکن آپ کو پتہ ہے ریسورس کے فولڈر میں آگے ڈرائیبل کے فولڈر کے اندر ہی آپ کی امیجز ساری جو ہیں وہ پڑی ہوتی ہیں، تو وہاں پر ہی آپ کا یہ آئیکن آئی سی لانچر کے نام سے یا کسی بھی نام سے آپ لوگ رکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے.
فائنل ریزلٹس اس کے کیا ہوں گے؟ وین ایپ رنس یو سی اے بٹن لیبلڈ شو نوٹیفیکیشن. یہ جیسے ہی آپ لوگ ایپ کھولتے ہو شو نوٹیفیکیشن کے نام سے آپ کو ایک بٹن ملے گا، اور جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرو گے تو آپ کو ایک نوٹیفیکیشن کا ٹائٹل شو ہوگا ہیلو نوٹیفیکیشن، اور اس کے نیچے میسج جو لکھا ہوگا وہ یہ ہوگا دس از دا سمپل ہیلو نوٹیفیکیشن. اور یہ آپ کو نوٹیفیکیشن ٹرے میں شو ہو رہا ہوگا. ٹرے یعنی کہ ایک ایگزامپل دوں، یہ جو آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے اس وقت، یہاں پر آپ کو یہ ٹائم جس میں نظر آ رہا ہے یہ چیز ہے نوٹیفیکیشن کا جو ٹرے ہے. ٹھیک ہے، اور کلکنگ آن دا نوٹیفیکیشن ول برنگ دا یوزر بیک ٹو مین ایکٹیویٹی. اور جیسے ہی میں اس کو دباؤں گی میں دوبارہ سے مین ایکٹیویٹی میں آ جاؤں گی، یعنی کہ میرا نوٹیفیکیشن ختم ہو جائے گا. اس کے ایڈوانٹیجز دیکھیں تو یوزر انگیجمنٹ اچھی ہوتی ہے، ایکشنیبل کنٹینٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ لوگ ایکشنز کچھ پرفارم کر سکتے ہو، ویزیبلٹی ہائی ہوتی ہے، کسٹمائزبلٹی آپ کو ملتی ہے، اور ایفیشینٹلی آپ لوگ کمیونیکیٹ کر سکتے ہو اپنی ایپ کے ساتھ. اور لمیٹیشن اس میں یہ ہے کہ اوور یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب دیکھیں اگر آپ کو بار بار کوئی میسج اوپر کرتا جا رہا ہے فرد، ٹھیک ہے، آپ کو بار بار نوٹیفیکیشنز جب ملتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو برا لگتا ہے کہ یہ کیا ہے بار بار اس میں نوٹیفیکیشنز ہی آئی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو کنٹینٹ ہے وہ لمیٹیڈ ہوتا ہے جو ڈسپلے ہوتا ہے. اس کے علاوہ یوزر کی سیٹنگ پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، پھر یہ ہر وقت پریزنٹ بھی نہیں ہوتا، اور پھر اس سے ڈسرپشن بھی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. اگر میں نے پیچھے تو نہیں کیا لیکن یہاں پر اب کیونکہ آپ کا نوٹیفیکیشن والا پارٹ بھی کلیئر ہو گیا اور وچ والا بھی، تو اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں. اگر پرپزز اور یوزز کے حساب سے دیکھا جائے تو نوٹیفیکیشن جو سے ہیں وہ یوزر کو الرٹ کرتے ہیں کسی ایونٹ یا اپڈیٹ کے بارے میں، جبکہ جو وجز ہیں وہ صرف آن گوئنگ ایکٹیویٹی یوزر کو شو کر رہے ہوتے ہیں. نوٹیفیکیشن کی یوزر انٹریکشن میں بات کریں تو لمیٹڈ انٹریکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن جو وجز ہیں نا وہ ڈائریکٹ ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ یوزر کو پرووائڈ کرتے ہیں. کسٹمائزیشن کی بات کریں تو وجز زیادہ فلیکسیبل ہیں بنسبت آپ کے نوٹیفیکیشنز کے. نوٹیفیکیشن اسٹینڈرڈ زیادہ ہوتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق انہیں سیٹ کر سکتے ہو. وجز میں اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، کچھ وجز فکس ہوتی ہیں. پرسسٹنس کون سا ہے؟ وج جو ہے وہ ہوم اسکرین کے ساتھ زیادہ تر اٹیچ رہتا ہے، اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ یوزر کے ساتھ زیادہ تر انٹریکٹنگ میں ہوتے ہیں، اور یہ کبھی کبھی شو ہوتے ہیں، ہمیشہ نہیں شو ہوتے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کا جو وج اور نوٹیفیکیشن والا تھا سارا ٹاپک یہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. آئی ہوپ آپ کو اس کی امپلیمنٹیشن کی، آپ کو اس کی ٹائپس کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. آئی ہوپ سو کہ آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ اس کی کلیئر ہو گئی ہوگی.